فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں جسم کے عجائبات، تحریر اور ترجمہ محمد علی سید صاحب نے کیا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 12ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 245، غذا کا اسٹور یعنی معدہ، معدے کی کہانی، خود اس کی زبانی۔ میرا شمار جسم کے حسین اعضاء میں نہیں ہوتا۔ باہر سے میرا رنگ گلابی ہے، اندرونی حصہ ویلویٹ یا تولیے کی طرح ہے۔ میں آپ کی پسلیوں کے نچلے حصے میں رہتے ہوئے آپ کے لیے ایسی خدمات سر انجام دیتا ہوں جن سے آپ کی صحت و سلامتی اور نشوونما جاری رہتی ہے۔ جب میں خالی ہوتا ہوں تو ہوا نکلے ہوئے غبارے کی طرح ہو جاتا ہوں اور آپ اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر مجھے محسوس کر سکتے ہیں۔ اس وقت میں انگریزی کے حرف جے کی طرح نظر آتا ہوں۔ میں ایک وقت میں تقریباً آدھا گیلن غذائی مواد کو اپنے اندر اسٹور رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ لوگ اپنے دوسرے اعضاء کے بارے میں اتنے متفکر نہیں ہوتے جتنا کہ وہ اپنے معدے کے بارے میں پریشان رہتے ہیں۔ وہ معدے کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، شاید اس لیے کہ کھانے پینے کے چکر میں معدے سے دن رات ہی ان کا واسطہ پڑتا ہے۔ میری وجہ سے آپ سب کو بڑی آسانی رہتی ہے۔ میں آپ کی غذا کا اسٹور کا کام کرتا ہوں۔ اگر مجھ میں زندگی کا ایندھن اسٹور کرنے کی یہ صلاحیت نہ ہوتی تو آپ کو دن میں 3 مرتبہ کھانا کھانے کے بجائے کم از کم 6 مرتبہ کھانا کھانا پڑتا۔ میں آپ کی غذا کو قابل استفادہ بنانے کا ذمہ دار ہوں۔ آپ کی طرح طرح کے کھانوں کو قابل ہضم بنانا کوئی آسان کام نہیں۔ گوشت، چربی، انڈے، گھی، روٹی، نان، پراٹھے، پھل اور سبزیاں، دنیا کی کون سی چیز ہے جو انسانی دانتوں سے محفوظ ہے؟ بہت سے لوگ اپنی غذا کو دانتوں سے پیسنے کی بجائے اسے جلدی جلدی نگلتے ہیں اور ساری ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ میں بھی اپنی ذمہ داری آنتوں پر چھوڑ دوں تو وہ غذا جو آپ کو زندہ رکھنے کی قوت فراہم کرتی ہے آپ کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے۔ آپ کی غذا کو قابل ہضم بنانے کے لیے قدرت نے مجھے ضروری صلاحیتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ آئیے میں ذرا اندر سے اپنا معائنہ کراؤں۔ میری اندرونی سطح، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، تولیے کی مانند ہوتی ہے۔ اس سطح میں قدرت نے کم و بیش 3 کروڑ 50 لاکھ ننھے منھے غدود پیدا کیے ہیں۔ یہ غدود روزانہ تقریباً پون گیلن ایسی رطوبتیں تیار کرتے ہیں جن کی عدم موجودگی میں آپ کے لیے غذا کو ہضم کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ رطوبتیں زیادہ تر ہائیڈرو کلورک ایسڈ ہوتی ہیں۔ یہ تیزابی مادہ میرے اندر ایک اور ضروری چیز پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ یہ رطوبت انزائم ہوتی ہے۔ اسے پیپسین پیپسین کہا جاتا ہے اور اس کا کام پروٹین یعنی گوشت کو قابل ہضم بنانا ہے۔ اس کے بغیر جو گوشت آپ کھاتے ہیں وہ قوت حیات کے بجائے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ میرے غدود اس کے علاوہ دوسرے انزائم بھی پیدا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک انزائم دودھ کو جماتا ہے اور اسے دہی میں تبدیل کر کے قابل ہضم بنا دیتا ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کھاتے ہیں وہ ساتھ ساتھ ہضم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کام اتنا آسان نہیں جیسا کہ آپ تصور کرتے ہیں۔ دوسروں کی طرح آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی غذا میں یعنی آپ کا معدہ ہضم کرتا ہوں۔ تو جناب، حقیقت یہ ہے کہ یہ خدمات آپ کی آنتیں سر انجام دیتی ہیں۔ میں تو غذائی اجزاء کو قابل ہضم، قابل استفادہ بناتا ہوں۔ آپ کسی اور دعوت میں کھانا کھاتے ہیں، پہلے بریانی کی پلیٹ غذا کی نالی کے ذریعے نوالا ہو کر میرے اندر پہنچتی ہے۔ چاول اور چبائی ہوئی بوٹیوں کی ایک تہہ میری سطح پر پھیل جاتی ہے،
پھر نان اور قورمے کا نمبر آتا ہے۔ یہ غذا میری سطح پر دوسری تہہ بناتی ہے۔ اسی طرح کسٹرڈ، کھیر یا حلوہ غذا کی نالی سے تھوڑا تھوڑا اندر آتا ہے اور میری سطح پر پھیلتا جاتا ہے۔ اب میں سب سے پہلے چاول اور چپائی ہوئی بوٹیوں والی تہہ پر کام شروع کرتا ہوں، پھر روٹی کے نوالوں اور قورمے کا نمبر آتا ہے، اس کے بعد کھیر یا حلوے کا۔ میری تولیہ جیسی اندرونی سطح بل کھانا، سکڑنا اور پھیلنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے اوپر سے نیچے کی طرف لہروں جیسی حرکت ساری غذا کو ہاضمے میں مدد دینے والی رطوبتوں کے ساتھ اچھی طرح مکس کر دیتی ہے۔ ہاضمے کی یہ رطوبت تیزابی اثرات رکھتی ہے اور یہ تیزابی مادے بہت جلد سارے کھانے کو پیسٹ یا لئی کی شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ پیسٹ خاصا گاڑھا ہوتا ہے۔ میں اس گاڑھے پیسٹ کو دھیرے دھیرے اپنے قریب ہی موجود پائلورک والو کی طرف بھیجتا ہوں۔ پائلورک والو دراصل میرا دوسرا منہ ہے اور چھوٹی آنت میں کھلتا ہے۔ میرے پہلے منہ سے آپ کی غذا میرے اندر داخل ہوتی ہے۔ پائلورک والو کے ذریعے آپ کی غذا گاڑھے پیسٹ کی شکل میں چھوٹی آنت کے پہلے حصے میں داخل ہوتی ہے۔ چھوٹی آنت کے اس حصے کو ڈیوڈونیم کہا جاتا ہے۔ یہ حصہ تقریباً 1 فٹ لمبا ہے۔ یہ بڑی خطرناک جگہ ہے۔ ہاضمے میں مدد دینے والی تیزابی مادے زیادہ مقدار میں اس جگہ زیادہ دیر موجود رہیں تو چھوٹی آنت کی اندرونی دیوار میں سوراخ کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اس جگہ السر کی شکایت عام ہے۔ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ میں غذائی اجزاء کو تھوڑا تھوڑا کر کے چھوٹی آنت میں داخل کرتا ہوں۔ یہ مقدار اتنی ہی ہوتی ہے جتنی مقدار کو چھوٹی آنت میں موجود نمکیات تیزابی اثرات سے پاک کر سکیں۔ مجھ سے چھوٹی آنت میں پہنچنے والی غذا میں تیزابی مادے موجود ہوتے ہیں۔ چھوٹی آنت ان تیزابی مادوں کو اپنے نمکیات کے ذریعے بے ضرر بنا دیتی ہے۔ کون سی غذا کتنی دیر میں قابل ہضم ہوتی ہے؟ تو جناب، ابلے ہوئے آلو چند منٹوں میں پیسٹ بن جاتے ہیں۔ گوشت میں ذرا دیر لگتی ہے۔ پتے والی سبزیاں اس سے بھی دیر میں پیسٹ بناتی ہیں۔ کتنی دیر میں؟ اس کا جواب ذرا مشکل ہے، کیونکہ سبزیوں کی بہت سی اقسام ہیں۔ پھر معدے کی کارکردگی کا دار و مدار آپ کے موڈ پر بھی ہوتا ہے، مگر عام طور پر 4 گھنٹے کی مدت میں اس کام سے فارغ ہو جاتا ہوں۔ پالک کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ پالک کو قابل ہضم بنانے میں مجھے 24 گھنٹے لگتے ہیں۔ مرغن کھانے، چکنائی والی غذائیں میرے لیے زیادہ مسائل پیدا کرتی ہیں۔ اگر آپ صبح 7 بجے پراٹھے اور تلا ہوا انڈا یا پکے ہوئے ٹوسٹ اور مکھن کا ناشتہ کرتے ہیں تو چکنائی کی اس اضافی مقدار کی وجہ سے چھوٹی آنت اپنے خودکار نظام کے تحت ایک ہارمون خارج کرتی ہے۔ یہ کیمیائی سگنل معدے کی حرکات کو سست کر دیتا ہے۔ چھوٹی آنت یہ ہارمون شاید اپنے بچاؤ کے لیے جاری کرتی ہے، کیونکہ یہ چکنائی اگر زیادہ مقدار میں چھوٹی آنت میں داخل ہو جائے تو چھوٹی آنت اس میں موجود تیزابی مادوں کو تیزی سے بے ضرر نہیں بنا سکتی، اور یہ تیزابی مادے اگر زیادہ دیر یہاں رہیں تو چھوٹی آنت کی اندرونی سطح پر زخم پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے میری حرکات کے سست ہو جانے کے بعد جب آپ دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں تو میں بھی آپ کے ناشتے ہی کو قابل ہضم بنانے میں مصروف ہوتا ہوں۔ ایک اور چیز معدے کی حرکات کو سست کر دیتی ہے، وہ ہے ٹھنڈک۔ اگر آپ بہت سی آئس کریم کھا لیں تو میرا اندرونی درجہ حرارت 90 فارنہائٹ سے 20 ڈگری کم ہو جاتا ہے اور میرے سارے کام آدھے گھنٹے کے لیے تھم جاتے ہیں۔ دوسرے اعضاء کی نسبت میں بڑی آرام کی زندگی گزارتا ہوں۔ جگر، دل، پھیپھڑے اور گردے 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، جبکہ میرا کام اس وقت تک رہتا ہے جب تک غذا میرے اندر موجود ہو۔ میں رات کا عام سا کھانا اگر 8 بجے کھا لیں تو آپ کے سونے کے وقت تک میں اپنے کام سے فارغ ہو جاتا ہوں۔ ایک بڑا دلچسپ سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ آپ کا معدہ جب گائے، بھینس، بکری، مرغی اور مچھلی کی گوشت ہضم کر لیتا ہے تو آپ اپنے آپ کو کیوں ہضم نہیں کرتا؟ آخر معدہ بھی تو گوشت ہی سے بنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ معدہ خود بھی گوشت ہی سے بنا ہے، لیکن مجھے بنانے والے نے اپنی اندرونی حساس جلد کو ایک خاص قسم کی حفاظتی تہہ عطا کی ہے۔ اگر یہ پتلی سی حفاظتی جھلی مجھ پر موجود نہ ہوتی تو میں بھی آدم خور بن سکتا تھا۔ میری ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ میرا رنگ آپ کے موڈ اور کیفیات کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ جب آپ غصے میں لال ہوتے ہیں تو میں بھی سرخ ہو جاتا ہوں۔ اگر آپ کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ جائے تو میں بھی پیلا ہو جاتا ہوں۔ آپ کرکٹ میچ کے آخری لمحوں میں حد سے زیادہ پرجوش ہوتے ہیں تو آپ کے جذبات مجھے بھی متاثر کرتے ہیں اور میری حساس جلد ضرورت سے زیادہ تیزابی رطوبت پیدا کرنے لگتی ہے۔
بھوک کے عالم میں جب آپ مزیدار کھانے دیکھتے ہیں تو آپ کے منہ میں پانی آ جاتا ہے اور آپ کے پیٹ میں گڑبڑ ہونے لگتی ہے۔ بھوک کے مارے پیٹ میں چوہے دوڑنا اسی کو کہتے ہیں۔ آپ اداس، غمزدہ یا غصے میں ہوں تو آپ کی بھوک اڑ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی حالت میں میری حرکات تھم جاتی ہیں اور ہاضمے کا سارا نظام معطل ہو کر رہ جاتا ہے۔ میری اندرونی جلد وہ رطوبتیں پیدا کرنا بند کر دیتی ہیں جو غذا کو ہضم کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ ایسے میں آپ حسب عادت کھانے کے وقت کھانا کھانے بیٹھ تو جاتے ہیں، لیکن بے دلی سے حلق سے اترنے والے یہ نوالے میرے اندر آ کر یوں ہی پڑے رہتے ہیں اور بہت سے مسائل پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر خدا نہ کرے کبھی آپ کا ایسا موڈ ہو تو ایسے میں نہ کھانے سے زیادہ سود مند ہوگا۔ شدید ذہنی دباؤ اور طرح کی مشکلات پیدا کرتا ہے۔ اس کے رد عمل میں معدہ تیزابی مادے سے زیادہ پیدا کرنے لگتا ہے۔ ذہنی دباؤ، غصہ، نفرت، مایوسی یا حسد کے جذبات مستقل رہیں تو السر کا سبب بن جاتے ہیں۔ السر کا مطلب ہے اندرونی زخم۔ کوشش کریں کہ غصہ، نفرت، انتقام اور حسد کے شیطانی حملوں سے بچے رہیں۔ یہ منفی جذبات انسان کی روح ہی نہیں جسم کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر ذہنی دباؤ آپ کے بس میں نہ ہو تو ایسے میں اپنے کھانے پینے کی عادت کو تبدیل کر دیں۔ 3 وقت پیٹ بھر کر کھانے کے بجائے تھوڑی تھوڑی مقدار میں ہلکی اور زود ہضم غذا کئی بار استعمال کریں۔ اس طرح آپ اپنے معدے کی تیزابیت اور اس کے مضر اثرات سے محفوظ رہ سکیں گے۔ جو بچے امتحانوں کے زمانے میں اپنی پڑھائی اور نتائج کی وجہ سے زیادہ ذہنی دباؤ میں آ جاتے ہیں، انہیں اکثر عارضی طور پر معدے کے السر کی شکایت ہو سکتی ہے۔ امتحان ختم ہونے کے بعد ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے تو میں اس چھوٹے سے اندرونی زخم کو جلد ٹھیک کرنے کے قابل ہو جاتا ہوں جو تیزابی مادوں نے یہاں پیدا کیا تھا۔ زخم بھرنے کی صلاحیت بھی قدرت نے مجھے دوسرے اعضاء کی نسبت زیادہ عطا کی ہے۔ اکثر لوگ مچھلی کا کانٹا نگل لیتے ہیں اور یہ کانٹا میری اندرونی جلد پر خراش ڈال دیتا ہے۔ میں اپنے اس زخم کو کسی بیرونی مدد کے بغیر 24 گھنٹے سے بھی کم مدت میں ٹھیک کر لیتا ہوں۔ اگر یہ زخم آپ کے جسم کے بیرونی جلد پر آ جائے تو اسے ٹھیک ہونے میں 1 ہفتہ لگ سکتا ہے۔ میرے تیزابی مادے ہر طرح کی غذا کو گھلا دیتے ہیں۔ پانی یا غذا میں موجود بیشتر جراثیم ان مادوں کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں، مگر کچھ جراثیم اتنے سخت جان ہوتے ہیں کہ تیزابی مادے میں بھی زندہ رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کے یہ دشمن غذا ہی میں چھپ کر مجھ تک پہنچتے ہیں۔ اس لیے کھلی ہوئی چیزوں، خراب پھل، ٹھیلوں کی چیزوں، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا، جہاں صرف پانی نہ مل سکے وہاں بغیر ابلے ہوئے پانی کا استعمال آپ کے لیے سخت نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ سرخ مرچ بھی مجھے بہت تکلیف پہنچاتی ہے۔ کافی اور کسی حد تک چائے کا استعمال بھی تیزابیت میں اضافہ کرتا ہے۔ یہی مسائل سگریٹ نوشی سے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ السر کے مریضوں کو ان چیزوں سے سخت پرہیز کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ دوائیں بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ انہیں اس دوا کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اکثر مائیں بچوں کو ذرا سی بات پہ دوائیں کھلا کر خود کو مطمئن محسوس کرتی ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ تکلیف معمولی ہو تو اس کا مقابلہ کریں اور جسم کے اندرونی نظام کو کام کرنے کی مہلت دیں۔ زیادہ تکلیف ہو تو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دوا استعمال کریں۔ خود ڈاکٹر بننے سے پرہیز کریں۔ دوا کوئی بھی ہو میرے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ خاص طور پر درد روکنے والی دوائیں بڑے مسائل پیدا کرتی ہیں۔ اکثر لوگ بدہضمی اور تیزابیت کے علاج کے طور پر سوڈے کی بوتل پیتے ہیں۔ اس سلسلے میں احتیاط ضروری ہے۔ سوڈا تیزی سے دوران خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر سوڈے کی مقدار زیادہ ہو تو یہ تیزابیت کے اثرات سے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس سے خون میں نمکیات کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور گردوں پر کام کا بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ کھانے کے بعد تیزابیت محسوس ہو تو میگنیشیا کمپاؤنڈ کا استعمال زیادہ محفوظ ہے۔ لوگ مجھے بہت ایسی باتوں کا بھی ذمہ دار قرار دیتے ہیں جن کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ مثلاً پیٹ کی گڑگڑاہٹ، آپ کہتے ہیں میرے معدے میں گڑگڑاہٹ ہو رہی ہے۔ یہ آوازیں دراصل آپ کی آنت سے برآمد ہوتی ہیں۔ یہی معاملہ ڈکاریں آنے کا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اس کا سبب معدہ ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ ہوا میں پیدا نہیں کرتا۔ یہ ہوا بڑے بڑے بے چبائے نوالوں اور پانی کے بڑے بڑے گھونٹ پینے کے دوران معدے میں داخل ہو جاتی ہیں، اور اس ہوا کو باہر نکالنا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ چھوٹے چھوٹے نوالے اچھی طرح چبا کر حلق سے اتاریں اور پانی چھوٹے چھوٹے گھونٹوں میں پئیں، تھوڑی بھوک باقی ہو تو کھانا کھانا بند کر دیں، تو پیٹ پھولنے، تیزابیت، بدہضمی اور لمبی لمبی ڈکاروں سے آپ کو نجات مل سکتی ہے۔ بے شمار بیماریوں کے جراثیم غذا اور پانی کے ذریعے
جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کچھ کھائیں اپنے ہاتھوں کو صابن سے ضرور دھو لیں، تولیے سے خشک نہ کریں۔ دفتر، اسکول، بازار یا اسپتال سے آنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اینٹی سیپٹک صابن سے دھونے کی عادت ڈالیں۔ آلودہ پانی ہرگز استعمال نہ کریں۔ پانی کو جراثیم سے پاک کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ پانی کو شیشے کی بوتلوں میں بھر کر 3-4 گھنٹے کے لیے دھوپ میں رکھ دیں۔ اس کے بعد اسے سائے یا فریج میں رکھ کر ٹھنڈا کر کے استعمال کریں۔ دنیا بھر کی غذائی نعمتوں کو آپ کے لیے قابل استفادہ بناتا ہوں۔ کیا آپ میری خاطر اتنا کام بھی نہیں کر سکتے کہ ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں اور مجھے آلودہ پانی سے بچائیں؟ منرل واٹر محض ایک دھوکہ ہے۔ منرل غذا کے ذریعے سب میں آتے ہیں۔ پانی کو جراثیم اور منرلز دونوں ہی سے پاک ہونا چاہیے۔ بارش کا پانی خالص پانی کی بہترین مثال ہے۔ کچھ لوگ کھانے کے بعد سخت ورزش مثلاً تیز چلنا کو فائدہ سمجھتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام، قیلولہ، اور رات کے کھانے کے بعد ہلکی سی چہل قدمی میرے لیے بہت مفید ہے۔ سخت ورزش میری حرکات کو روک دیتی ہے اور کھانا بہت دیر کے تک بغیر ہضم ہوئے جوں کا توں میرے اندر پڑا رہتا ہے۔ آپ کو ایک بہت ضروری بات بتاتا ہوں، اسے ہمیشہ یاد رکھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اگر کسی شخص کے پیٹ یعنی معدے میں درد محسوس ہو اور 1 گھنٹے تک جاری رہے تو جلد سے جلد ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ بہت سے لوگ ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں درد ہے۔ یہ پیٹ کا درد نہیں ہوتا، دل کا درد ہوتا ہے۔ اگر معدے میں محسوس ہوتا ہے، یہی معاملہ پتے کے درد کا ہے۔ یہ درد بھی اکثر معدے میں محسوس ہوتا ہے۔ بہت زیادہ کھانا یا کوئی نقصان دہ چیز کھا لینا عام بات ہے۔ ایسی غذا زہریلے اثرات کی حامل ہوتی ہے یا اس کی تعداد میری صلاحیت سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ غذا انسان کو موت کا نوالا بنا سکتی ہے، مگر خوش قسمتی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خودکار نظام عطا کیا ہے جس کے ذریعے معدے کی مکمل صفائی ممکن ہے۔ یہ نظام نہ ہوتا تو اس غذا کو نکالنے کے لیے اسپتال جانا پڑتا۔ اسے الٹی آنا یا قے آنا کہتے ہیں۔ یہ خودکار نظام براہ راست دماغ کے احکامات کے مطابق کام کرتا ہے۔ جب ناپسندیدہ غذا کی اطلاع دماغ میں موجود اطلاعاتی مراکز پر فراہم ہوتی ہے تو دماغ اور جسم کے بے شمار غدود اور اعضاء تیز رفتاری سے کام کرتے ہیں۔ پیٹ کا نچلا حصہ بھی دباتا ہے۔ غذا کی نالی کا منہ کھل جاتا ہے اور آگے آپ جانتے ہی ہیں۔ سینہ جلنا کئی اسباب سے ہوتا ہے۔ زیادہ سگریٹ نوشی بھی ان میں سے ایک ہے۔ اس میں معدے کا وہ منہ جو آنت میں کھلتا ہے مکمل طور پر نہیں کھل پاتا۔ گیس کا ایک بلبلہ معدے کی تیزابی مادوں کے ساتھ غذا کی نالی میں داخل ہو جاتا ہے اور غذا کی نالی کی حساس جلد کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی سے سینے میں جلن محسوس ہوتی ہے۔ یہ کبھی کبھار ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مستقل ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ غذا کا سفر ابھی جاری ہے۔ اسے ہضم کرنے کا اصل کام آپ کی آنتیں انجام دیتی ہیں، جن کی کہانی آپ اگلے باب میں سنیں گے۔ صفحہ نمبر ہے 255، ہاضمے کی مشین آنتیں۔ آنتوں کی کہانی خود اس کی زبانی۔ صفحہ نمبر ہے 255، ہاضمے کی مشین آنتیں۔ آنتوں کی کہانی خود اس کی زبانی۔ اگلی ڈکلنگ کا قصہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ یہ ایک بطخ جس کے سارے چوزے سفید رنگ کے تھے مگر ایک چوزے کا رنگ کالا تھا۔ اس چوزے کو اگلی ڈکلنگ کہا جاتا تھا۔ بیچارہ میں یعنی آپ کی آنت بھی ایک آپ کے خوبصورت اور دلکش اعضاء کے درمیان اگلی ڈکلنگ کی طرح ہوں۔ میں اکثر آپ کو اپنی موجودگی کا احساس دلاتی رہتی ہوں۔ ڈکاریں، پیٹ میں مروڑ، ارد گرد پھیلنے والی ناگوار بدبو، یہ سب میرے ہی کام ہوتے ہیں۔ میں آپ کے ہاضمے کی 26 فٹ لمبی مشین ہوں۔ میرے مختلف حصے ہیں جن کی تفصیل میں ابھی آپ کو بتاؤں گی۔ عام لوگ اتنی آنت کو ایک لمبا سا پائپ سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں ان کے پیٹ کے نچلے حصے میں یہ پائپ لپٹا ہوا رکھا ہے۔ میرا معاملہ اتنا سادہ نہیں۔ میں آپ کے جسم میں ہاضمے کی ایک پیچیدہ مشین ہوں، اللہ کی قدرت اور صنائی کا انوکھا شاہکار، جس کے بغیر آپ کی بہترین غذا بھی سانپ کے زہر کی طرح مہلک ہو جاتی ہے۔ میں ہی اس غذا کو ایک پرپیچ کیمیائی عمل سے گزار کر اسے زندگی بخش اجزاء میں تبدیل کرتی ہوں۔ میرے اس کیمیائی عمل ہی کی وجہ سے غذائی اجزاء دوران خون میں شامل ہونے کے قابل ہوتے ہیں۔ میری انہی کوششوں سے آپ کے جسم کے لاکھوں ملین خلیوں کو رزق کی فراہمی ممکن ہوتی ہے۔
اگر میں یہ کہوں کہ آپ کے پیدا کرنے والے نے آپ کے جسم کے خلیوں کو پاک و پاکیزہ رزق پہنچانے کے لیے مجھے ایک وسیلہ بنایا ہے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مجھے غذا پہنچاتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کو غذا فراہم کرتی ہوں۔ میں جسم کے پٹھوں کو توانائی فراہم کرتی ہوں۔ میں بکری کے گوشت میں موجود پروٹین کے امینو ایسڈ کی ترتیب کو بدل کر اسے آپ کے جسم کا حصہ بناتی ہوں۔ میں ہی آپ کی غذا کے نشاستے کو گلوکوز میں تبدیل کرتی ہوں۔ اگر میں یہ کیمیائی معجزے سر انجام نہ دوں تو انسان باقی تمام اعضاء کے ہوتے ہوئے بھی موت کے منہ میں چلا جائے۔ ریشے دار اجزاء، اناج کے چھلکوں اور اسبغول کی بھسی وغیرہ کے علاوہ میں ہر ایک چیز کو ہضم کر لیتی ہوں جسے آپ کھاتے ہیں، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ دنیا کی بہت کم چیزیں ایسی ہیں جو انسانی دانتوں سے محفوظ ہیں۔ میں انہیں ہضم کر کے ان کی زندگی بخش اجزاء کو دوران خون یا لمف سسٹم میں شامل کرتی رہتی ہوں۔ لمف سسٹم جسم میں چکنائی کی فراہمی کے لیے ٹرانسپورٹر کا کام کرتا ہے۔ یہ آنت سے چکنائی حاصل کر کے اسے دوران خون میں شامل کر دیتا ہے، جہاں سے یہ چکنائی مطلوبہ جگہوں تک پہنچ جاتی ہے۔ جو فالتو مادہ بچتا ہے، جسم کا ڈرینیج سسٹم چند گھنٹوں بعد اسے آپ کے جسم سے باہر نکال دیتا ہے۔ اگر آپ کا نظام ہضم ٹھیک کام کر رہا ہو تو حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کی غذا کو مکمل طور پر ہضم کر لیتی ہوں۔ خارج ہونے والے انسانی فضلے کا زیادہ تر حصہ کھربوں مردہ بیکٹیریاز پر مشتمل ہوتا ہے، اور ان رطوبتوں پر جو معدے سے لے کر میری 26 فٹ لمبی غذائی گزرگاہ کے راستے میں مختلف مقامات سے غذا میں شامل ہوتی رہتی ہیں۔ اگر نظام ہضم میں خرابی ہو تو انسانی فضلے میں دوسرے اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں جنہیں میں ہضم کرنے سے قاصر رہتی ہوں۔ بے شمار بیکٹیریا مستقل میرے اندر رہتے ہیں۔ ان بیکٹیریا کے بغیر غذاؤں کو ہضم کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ ہاضمے کے بے حد پیچیدہ اور مشکل کام کے لیے میری بناوٹ لاجواب ہے۔ آئیے میں آپ کو اپنی طرز تعمیر کے بارے میں بتاتی ہوں۔ میں بظاہر ایک ہوں، لیکن دراصل میرے کئی حصے ہیں، اور ہر حصہ اپنی انفرادی خصوصیات رکھتا ہے۔ ہر حصے کے اپنے مخصوص کام اور نام ہیں۔ ہم سب مل کر ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چھوٹی آنت واقع ہے۔ اس کا پہلا حصہ جو معدے سے جڑا ہوا ہے 10 انچ لمبا ہوتا ہے۔ اسے ڈیوڈنم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جیجونیم کا نمبر آتا ہے۔ یہ حصہ 8 فٹ لمبا ہے۔ اس کی موٹائی تقریباً 1.5 انچ ہے۔ اس کے بعد کا حصہ ایلیم کہلاتا ہے۔ اس کی لمبائی 12 فٹ ہے۔ آخر میں بڑی آنت شروع ہوتی ہے جو 5 فٹ لمبی ہے۔ اس کا آخری حصہ ریکٹم کہلاتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ میرے اوپر والے حصے خطرناک جراثیم سے پاک رہتے ہیں۔ اس کی وجہ معدے کی تیزابی مادے ہیں جو غذا میں موجود زیادہ تر جراثیم کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ اس کے برعکس میرا نچلا حصہ طرح طرح کے جراثیم کے بہت بڑے چڑیا گھر کا منظر پیش کرتا ہے۔ ہاضمے کا آغاز آپ کے منہ اور معدے سے ہوتا ہے۔ منہ کی رطوبت غذا کو نرم کرتی ہے، دانت اسے پیستے ہیں، اور معدہ چبائی ہوئی غذا کو اپنی تیزابی مادوں کے ساتھ پھینٹ کر اسے لئی کی طرح بناتا ہے۔ یہ غذا جب میرے پہلے حصے ڈیوڈینم کے ذریعے مجھ میں داخل ہوتی ہیں تو گاڑھے سوپ میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ایک گلاس پانی جو آپ پیتے ہیں وہ تقریباً 10 منٹ کے بعد مجھ تک پہنچتا ہے، جبکہ گوشت کے ٹکڑے کو مجھ تک پہنچنے میں 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ معدے سے جو غذا مجھ تک پہنچتی ہے وہ تیزابی مادوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ اگر یہ غذا معمول سے زیادہ تعداد میں مجھ میں داخل ہو تو میں اسے فوری طور پر سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتی۔ یہ تیزابی غذا زیادہ دیر ڈیوڈینم میں پڑی رہے تو اس کی تیزابی اثرات میرے اس حصے کی اندرونی سطح پر زخم پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی کو السر کہا جاتا ہے۔ انہی تیزابی مادوں کی زیادہ دیر یہاں موجودگی کی وجہ سے غذا کو ہضم کرنے میں مدد دینے والے انزائمز وقتی طور پر کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ انزائمز کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کم و بیش 600 انزائمز ہر خلیے میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ ماہر کیمیا دانوں کی طرح خود تبدیل ہوئے بغیر غذائی اجزاء میں ایسی تبدیلیاں پیدا کر دیتے ہیں کہ گوشت، سبزیاں، پھل، مختلف اناج اور دوسری غذا آپ کے جسم کا حصہ بن جاتی ہیں۔ معدے سے آنے والی تیزابی مادوں کے نقصانات کو جسم کو بنانے والے نے نظر انداز نہیں کیا۔
اس نے ہر خطرے اور ہر نقصان سے بچنے کے لیے اپنی ہر مخلوق کی طرح مجھے بھی دفاع کی طاقت عطا کی ہے۔ میرا یہ دفاعی نظام کس طرح کام کرتا ہے آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ تیزابی مادے جیسے ہی میرے اس حصے میں داخل ہوتے ہیں تو میرا یہ حصہ خودکار نظام کے تحت ایک خاص قسم کی رطوبت پیدا کرنے لگتا ہے۔ یہ رطوبت تیزی کے ساتھ آپ کے دوران خون میں شامل ہو کر براہ راست آپ کے لبلبے پہ پہنچتی ہے۔ لبلبہ اس رطوبت میں موجود خفیہ پیغام کو پڑھ لیتا ہے اور اس پیغام کے مطابق فوری طور پر نمکین رطوبت پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر یہ نمکین رطوبت تیزی کے ساتھ میرے بالائی حصے ڈیوڈرنم میں آ کر گرنے لگتی ہے اور تیزاب کے مہلک اثرات کو زائل کرتی رہتی ہے۔ 24 گھنٹے میں لبلبہ تقریباً 1.25 لیٹر کے قریب یہ رطوبت پیدا کرتا ہے۔ اس رطوبت میں دوسرے اجزاء کے علاوہ 3 خاص انزائمز ہوتے ہیں جو غذا میں موجود لحمیات، چربی اور نشاستے میں ایسی کیمیائی تبدیلیاں پیدا کر دیتے ہیں کہ جانوروں کا گوشت، انسان کا گوشت، چربی، انسان کی چربی، نشاستے میں موجود زندگی بخش اجزاء انسان کے جسم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کئی دوسرے سیال مادے بھی جسم کے مختلف مقامات سے آ کر مستقل مجھ میں گرتے رہتے ہیں۔ مثلاً آپ کی زبان، منہ اور حلق کی نالی میں موجود غدود روزانہ 4.5 لیٹر سلائیوا پیدا کرتے ہیں۔ سلائیوا دراصل لعاب دہن کو کہتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے اس کی پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے غذا نرم ہوتی ہے اور یہی رطوبت کھانے کے نوالوں کو نگلنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ 3 لیٹر سے زیادہ رطوبت روزانہ آپ کا معدہ پیدا کرتا ہے۔ یہ رطوبت غذا کو ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تیزابی اثرات والی یہ رطوبت غذا میں موجود آپ کے دشمن بیکٹیریا کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ غذا میں موجود دودھ کو دہی میں تبدیل کر کے قابل ہضم بنانا اور پروٹین کے اجزاء کو الگ الگ کرنا بھی اسی رطوبت کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح صفرا نامی رطوبت جگر سے تیار ہو کر مجھ تک آتی ہے۔ یہ رطوبت چربی یا چکنائی کے بڑے ذرات کو چھوٹے ذرات میں تبدیل کر دیتی ہے تاکہ لبلبے سے مجھ تک آنے والی انزائمز ان پر آسانی سے کیمیائی عمل کر سکیں۔ ان سب کے علاوہ روزانہ 4 لیٹر سے زیادہ رطوبت مجھ میں موجود ان گنت غدود پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح آپ کا جسم تقریباً 2 گیلن کے قریب رطوبت روزانہ صرف آپ کی غذا کو ہضم کرنے کے لیے اپنے ذرائع سے پیدا کرتا ہے۔ یہ نادر اور نایاب رطوبتیں آپ کے پیدا کرنے والے کی عظیم نعمتیں ہیں جو 24 گھنٹے آپ کو بے مانگے ملتی رہتی ہیں اور آپ ان نعمتوں سے بے خبر ہی رہتے ہیں۔ ان میں سے صرف ایک رطوبت، مثلاً لبلبے سے تیار ہو کر مجھ تک آنے والی رطوبت، اگر مجھ تک نہ آئے تو انسان معدے کے السر کا شکار ہو جائے اور میرے اوپری حصے سے خون رسنا شروع ہو جائے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ میرا اندرونی حصہ بھی اللہ تعالیٰ کی صنائی کا انوکھا شاہکار ہے۔ بغیر خوردبین کے اسے دیکھیں تو میری اندرونی سطح مخمل جیسی دکھائی دیتی ہے، لیکن اگر خوردبین سے اس کا معائنہ کیا جائے تو اس میں بے حد پیچیدہ ابھار اور گڑھے نظر آتے ہیں، جیسے آپ کسی بڑے شہر کا فضائی معائنہ کر رہے ہوں۔ آسمان کی طرف منہ اٹھائے اونچی اونچی لاتعداد کثیر المنزلہ عمارتیں اور جگہ جگہ راستے اور نشیب و فراز۔ اگر مجھ میں یہ ابھار اور گڑھے نہ ہوتے تو میرے اندر غذائی اجزاء کو اسٹور کرنے کی گنجائش 6 مربع فٹ کی ہوتی، جبکہ موجودہ بناوٹ کی وجہ سے مجھ میں 90 اسکوائر فٹ کی گنجائش نکل آتی ہے۔ شاید میری سطح میں سب سے اہم چیز میری انگلیوں جیسے کھربوں ابھار ہیں۔ یہ ابھار ایک انتہائی اہم خدمت انجام دیتے ہیں۔ انگلی جیسے کھربوں ابھار مجھ میں موجود غذا سے زندگی بخش اجزاء کو اپنے اندر جذب کر کے انہیں پورے جسم میں پہنچا دیتے ہیں۔ لحمیات اور نشاستے کو دوران خون کے ذریعے اور چکنائی کو آپ کے لیمف سسٹم کے ذریعے میری 26 فٹ کی اس غذائی گزرگاہ میں مختلف قسم کے پٹھوں کے انتہائی طاقتور گروپ کام کرتے ہیں۔ پٹھوں کا ایک گروپ مجھے آگے پیچھے حرکت کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اس کی مدد سے میں غذا کو ہضم کرنے کی رطوبت کے ساتھ پھینٹتی ہوں۔ کام کے دوران پھینٹنے کا یہ عمل میں 1 منٹ میں 10 سے 15 مرتبہ دہراتی ہوں۔ پٹھوں کا ایک اور گروپ مجھ میں لہریں پیدا کرتا ہے۔
लहर जैसी ये हरकत मुझ में मौजूद ग़िज़ा को हर मर्तबा चंद इंच के आगे धकेलती रहती है। छोटी आंत आपके खाने पर अपने कीमियाई अमल में 3 से 8 घंटे सर्व करती है। ये खाना इस दौरान गाढ़े स्याल में तब्दील हो जाता है। इसके बाद मैं इसे बड़ी आंत के हवाले कर देती हूँ। बड़ी आंत इस गाढ़े स्याल मादे से तमाम पानी निकाल कर पानी को वापस खून में शामिल कर देती है। अगर मैं इस पानी को एहतियात के साथ ग़िज़ाई स्याल से निकाल कर इसे दौरान खून में शामिल ना करूं और ये पानी आपके ड्रेनेज सिस्टम के ज़रिए जिस्म से निकल जाए तो जीता जागता इंसान बहुत कम वक्त में किसी हुनूद शुदा मिमी की तरह सूख कर रह जाए। ये वो पानी होता है जो जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों से कीमियाई रुतूबतों की शक्ल में मुझसे दिन भर मौसूल होता है। मैं कागज़ के गाढ़े स्याल मादे से पानी निकाल लेती हूँ तो फुजला निस्बतन सख्त हालत में बाकी रह जाता है। इसे मैं अपने आखिरी हिस्से रेक्टम से ज़रा पहले एक जगह स्टोर कर लेती हूँ। ग़िज़ा के अज्जा से पानी जज़्ब करने का अमल खासा सुस्त रफ्तार होता है। इसमें मुझे 12 से 24 घंटे लगते हैं, मगर कई वजूहात से अक्सर ये अमल मुझे तेज़ रफ्तारी से अंजाम देना पड़ता है। इस तेज़ रफ्तारी की वजह से इस अमल में ख़राबी पैदा हो जाती है। पानी मुकम्मल तौर पर मुझ में जज़्ब नहीं हो पाता और फुजले के साथ जिस्म से खारिज होने लगता है। इस हाल और या दस्तों की बीमारी इसी को कहते हैं। मेरी ये ख़राबी कई वजूहात से पैदा हो सकती है। आसाबी तनाव, दवाओं के असरात और बैक्टीरिया इन वजूहात में शामिल हैं। इसके बरक्स ज़हनी तफर्रुकात और ख़राब ग़िज़ाएँ मेरी कारकर्दगी को किसी और तरह मुतासिर करती हैं। मेरी हरकत रुक जाती हैं, जिसके नतीजे में इंसान को कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। कब्ज़ और दस्त की बीमारी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। बरवक्त इलाज, ORS का फ़ौरी इस्तेमाल और ज़्यादा मकदार में पानी पीना मरीज़ की ज़िंदगी को बड़े ख़तरात से महफूज रखता है। कब्ज़ अच्छी चीज़ नहीं, लेकिन ये बहरहाल इतना ख़तरनाक नहीं होता। मैं जो मुश्किलात इंसान की ज़िंदगी में पैदा कर सकती हूँ, इनकी अक़साम बहुत सी हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर मामूली नौइयत की होती हैं। पेट की गड़गड़ाहट जो अक्सर आपको सुनाई देती है, ये हवा के बुलबुले होते हैं जिन्हें मैं बाहर निकालना चाहती हूँ। ये हवा मैं पैदा नहीं करती। ये ज़्यादातर वो हवा होती है जो आपने तेज़ी से खाना खाते हुए निवालों के साथ निकली होती है। हाँ, मेथन और हाइड्रोजन गैस ज़रूर मेरे अंदर बनती है और इसे वक्फे से बाहर निकालना भी इंतहाई ज़रूरी होता है। अगर ये गैस बाहर ना निकले तो आपके पेट में दर्द होने लगता है। मेरी कारकर्दगी आपके मूड से भी मुतासिर होती है, इसीलिए जब आप शदीद गुस्से में हो तो आपकी भूख उड़ जाती है। मेरा यही रद्द अमल हसद और नफ़रत के जज्बात के दौरान भी होता है। गुस्से, हसद और नफ़रत के ये मनफी जज्बात आपके दूसरे अज़ा और सलाहियतों को भी बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। इन जज्बात से निजात हासिल करना सेहत और दराज़ी उम्र का सबब बनता है। मेरी एक बीमारी आंतों की सोजिश कहलाती है। बहुत से वायरस, बैक्टीरिया और बास केमिकल इसका सबब होते हैं। डकारें, उल्टियाँ और दस्त इसकी अलामात हैं। मुनासिब इलाज और नरम ग़िज़ा के इस्तेमाल से ये बीमारी 1-2 दिन में ख़त्म हो जाती है। बड़ी आंत का अल्सर मेरी एक और बीमारी है। इसका सबब मुझे मालूम नहीं। ये ज़ख़म मामूली हो तो दवाओं की मदद से मैं अपने ज़ख़मों को मुंदमिल करने में कामयाब हो जाती हूँ, लेकिन बीमारी का हमला शदीद हो तो मेरे ज़ख़मों से खून रिसना शुरू हो जाता है। ऐसी सूरत में मेरा इलाज ऑपरेशन रह जाता है। सेप्टिक कोलोन यानी बड़ी आंत का सिकुड़ना भी एक बीमारी है जो शदीद ज़हनी दबाव और तफर्रुकात की वजह से पैदा होती है। अगर ज़हनी दबाव और तफर्रुकात से निजात हासिल कर ली जाए तो ये बीमारी बग़ैर किसी इलाज के दूर हो जाती है। कब्ज़ की मामूली शिकायत हो तो फ़ौरन ही परेशान होना और तरह तरह के टोटके इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं। मेरी कारकर्दगी आपके मूड से भी मुतासिर होती है। चंद रोज़ कब्ज़ रहने से कोई नुकसान नहीं होता। आपकी तरह अब मैं भी अधेड़ उम्र में आ चुकी हूँ। तरह तरह की ग़िज़ाओं को हज़म करने की पहली जैसी सलाहियत में कमी वाक़ई हो रही है। जवानी के दौर में तो लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म वाला मामला होता था। बहरहाल अब भी मैं आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त करूँगी कि आप सब कुछ खाएं, लेकिन एहतियात के साथ, सुकून के साथ, शुक्राने के साथ, अच्छी तरह चबाकर बादी चीज़ों घी में तरतराए
مرغن کھانوں سے پرہیز کریں۔ پتوں والی سبزیاں، تازہ پھل، ریشے دار چیزیں زیادہ استعمال کریں۔ ریشے دار چیزیں مثلاً بھوسی والا آٹا، سبزیاں اور پھل غذا کو ہضم کرنے میں میری بڑی مدد کرتے ہیں۔ پانی زیادہ پئیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے ذہن کو تفرقات سے محفوظ رکھیں۔ آپ نے ٹھیک سوچا کہ تفرقات سے کس طرح بچ سکتے ہیں، تو تفرقات سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ قناعت، صبر، نماز اور دعا۔ آپ کے فکر مند ہونے سے پریشانی میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، کمی ہرگز نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ اپنی کوشش، جدوجہد اور اللہ سے دعا کرنے کے بعد نتائج اپنے پالنے والے کے حوالے کر دیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو تفرقات سے ہی نہیں، بہت سی پریشانیوں سے بھی نجات مل جائے گی۔